بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اہم اطلاع دینے کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں پھر بار دیگر میں حاضر ہوا ہوں کہ جیسے کہ آپ حضرات واقف ہیں کہ عبادت خانے کے سلسلے میں کئی ایک مقدمات جو ابھی زیر دورہ ہیں، الحمدللہ آج ایک ہم کو آرڈر ملا ہے جس میں آپ کے حسین علی خان صاحب جو اپنے عبادت خانہ کمیٹی کے ایک صدر بن بیٹھے ہیں، تو ان کی جانب سے مسلسل اخباریوں کو ستایا جا رہا ہے، جبکہ وہ غیر قانونی اللیگل منشائے وقف کے خلاف، انڈین لا کے خلاف، شریعت پیغمبر اسلام کے خلاف مسلسل کام کر رہے ہیں۔ ان کے جو بھی غیر قانونی کام ہیں اس کے سلسلے میں ہم نے متعدد بار آپ کے چیف سیکرٹری تلنگانہ اسٹیٹ گورنمنٹ سیکریٹریٹ حیدرآباد، پرنسپل سیکرٹری مائنورٹیز ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اور چیئرمین تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ اور سی ای او تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ حج ہاؤس نامپلی، ان کو متعدد بار ہم نے درخواستیں دی ہیں، مگر دیکھا جا رہا ہے کہ یہ عبادت خانہ کمیٹی سے پتہ نہیں وقف بورڈ کا کیا میل جول ہے، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو ہمارے جتنے بھی درخواستیں ہیں یہ سارے درخواستوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر غیر قانونی طور پر آپ کی تعمیر کی گئی ہے، جیسے کہ بارہا میں یہ آپ حضرات کو بتا چکا ہوں کہ یہ ایک NOC 27/9/2018 کو تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی جانب سے عبادت خانے کے کنسٹرکشن کے لیے جاری کیا گیا تھا۔ اس میں صرف اور صرف ایز پر گزٹ جو عبادت خانہ وقف ہے اس کی تعمیر کے لیے دیا گیا ہے، مگر دیکھا گیا کہ یہ جو خود ساختہ صدر بیٹھے ہیں یہ اس کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھ لیے ہیں، اس کی بنیاد پر کہ بعضو کچھ آپ کے جو زمینات تھے آپ کے مومنین کے چندے سے خرید کر اس کو اس میں ضم کر دیے، بغیر تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی اطلاع کے، گورنمنٹ سے کوئی پرمیشن نہیں لیے، بغیر پرمیشن کے یہ وہاں پر ایک بلڈنگ تعمیر کیے ہیں۔ تو چنانچہ سابقہ جو ہمارا عبادت خانہ تھا جس کا یہ منشائے وقف ہے، اس منشائے وقف میں واضح طور پر واقف نے اس کے منشا کو تحریر کر دیا ہے کہ یہ کس کے لیے، اس کا نام عبادت خانہ دارالشفا ہے، اس کے لیے وقف کیا گیا ہے، عبادت خانے کے لیے، وہ مجالس اور جشن اور عبادت کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ تو چنانچہ یہ پہلے تو اس کو مسجد کہہ رہے تھے، اس سلسلے میں بھی ہم نے عدالت عالیہ سے رجوع ہوا، عدالت عالیہ سے رجوع ہو کر الحمدللہ وہاں سے ہم کو یہ آرڈر ملا ہے کہ منشائے وقف کے تحت ہونا چاہیے۔ تو وہ ان کا جو مسجد کہنا ہے وہ غلط ہے، مسجد نہیں ہے۔ ہاں، ہم بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر نماز پڑھی جاتی تھی اور پڑھی جائے گی، نماز سے ہم کو کوئی کسی قسم کا آبجیکشن نہیں ہے۔ تو چنانچہ جو ہمارا عبادت خانہ تھا، سابقہ عبادت خانے میں وہاں پر 5 ملگیاں تھیں، اس کو واقف نے وقف کیا تھا۔ اور ایک بات یہاں پر عرض کر دوں کہ مذہب شیعہ امامیہ اثنا عشری میں جو قرآن اور اہل بیت کو کافی جانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، وہ اس میں قول معصوم موجود ہے کہ مسجد کے تحت کوئی جائیداد وقف نہیں کرنا چاہیے۔ عبادت خانے کے تحت 5 ملگیاں وقف تھی، اس سے بھی یہ طے ہو گیا کہ وہ مسجد نہیں ہے۔ تو چنانچہ یہ جو 5 ملگیاں ہیں اس کا ذکر یہ واقف نے ان لفظوں میں کیا ہے کہ مذکورہ بالا ملگیوں کی تعمیر ہم نے بطریق و صرفہ مذکورہ بالا اس غرض اور نیت سے کی کہ ان کی آمدنی سے، یہاں غور فرمائیں سامعین حضرات، ناظرین حضرات،
ان کی آمدنی سے عمارت موسوم و معروف عبادت خانہ دارالشفا کے قیام، بقا اور صیانت کے اخراجات کی سربراہی میں مدد ملے۔ یعنی جو 5 ملیات تھے اس کی آمدنی سے یہ عبادت خانے کے جو بھی اخراجات تھے اس کو پورے کرنے چاہیے تھے۔ تو یہ موجودہ جو خود ساختہ صدر بن بیٹھے ہیں یہ انہوں نے یہ 5 ملگیوں کو ڈسمنٹل کر دیا اور 5 ملگیوں کی وہ تعمیر نہیں کی، جس کی اطلاع ہم نے متعدد بار تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ وغیرہ کو دی۔ تو جب ہم نے دیکھا کہ جو ہے اس پر آپ کے کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے وقف بورڈ کی جانب سے، وقف بورڈ کی جانب سے لیا جا رہا ہے نا، وقف بورڈ کے جو ایک ممبر بن بیٹھے ہیں ان کی جانب سے بھی کوئی اس پر ایکشن نہیں لیا گیا، تو اس سلسلے میں ہم عدالت عالیہ سے رجوع ہوئے تھے، جس کی بنیاد پر ہم کو ایک انٹریم آرڈر ملا تھا۔ تو اس انٹریم آرڈر میں یہ جو اس کے جو حصے بنا دیے ہیں حسین علی خان صاحب، یہ اس کو بالکل ایک آپ کے جیسے میں کیا عرض کروں کہ ایک جو ہے آمدنی کا ذریعہ بنانا چاہ رہے ہیں اس کو۔ تو چنانچہ جو انٹریم آرڈر ہوا تھا، انٹریم آرڈر میں یا واضح لفظوں میں ہمارے معزز جج صاحب نے یہ لکھ دیا تھا کہ یہ کنڈیشن آف مجلس جشن اینڈ ادر ریلیجیس پلیس وتھ ڈفرینٹ ٹیرفس فار وچ آف دا ایریا illegally divided in the said عبادت خانہ، یہ ہم کو انٹریم آرڈر ملا تھا۔ اور اس کے اندر یہ جو منمانی یہ جو پیسے لے رہے ہیں بالخصوص اخباریوں سے ہمارے حسین علی خان صاحب، تو چنانچہ اب دیکھیں آپ ناظرین حضرات، یہ 2023 میں ہم کو جو آرڈر ملا ہے یہ 2023 کا آرڈر تھا۔ تو چنانچہ انہوں نے 3 مجلسیں کی ہے، ان کے نام سے ہے یہ 3 مجلسوں کے لیے انہوں نے 4500 روپے کی رقم لگائی ہے، یہ 4500 روپے ہیں جی۔ اب اس کے بعد اب ہمارے جب مجالس کے مواقع آئے ہیں، ہم نے جو مجلس کی ہے کہ اس میں اب دیکھیے کہ 2024 چنانچہ حسین علی خان صاحب نے کہا کہ نہیں، یہ انٹریم آرڈر کے بعد جو فائنل آرڈر ہوا ہے وہ میرے حق میں ہے، تو لہٰذا آپ کو ہم جتنی آپ کے رقم طلب کر رہے ہیں وہ ساری رقم دینا ہوگا۔ تو چنانچہ ہرچند کہ یہ جو انٹریم آرڈر ہوا تھا، انٹریم آرڈر کے بعد تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کی جانب سے ایک میمو جاری ہوا تھا۔ اس میمو میں آپ کے یہ لکھا ہوگا ان ویو آف دا اباؤ جناب میر حسین علی خان پریزیڈنٹ متولی کمیٹی آف عبادت خانہ، یہ ایک الگ ہے سبجیکٹ، متولی کمیٹی ہے یا نہیں ہے وہ انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو ہوگی۔ متولی کمیٹی آف عبادت خانہ حسینی دارالشفا حیدرآباد از ہیئر بائی ڈائریکٹیڈ ٹو کیا ہے بھائی یہ ڈائریکٹیڈ ٹو to follow the direction of the Honorable High Court passed in WP number 33130/2023 dated 6/12/2023 and allow the Shia sect women that is Akhbari and Usuli to perform their prayers in Ibadat Khana Hussaini under intimation to the office۔ وقف بورڈ کی جانب سے یہ میمو جاری ہوا تھا کہ وہاں پر اصولی اور اخباری جو بھی مدارس کرتے ہیں ان کے لیے کرنا چاہیے تھا۔ یہ دیکھیے اس کا جو ہے ان دا ریفرنس آف فرسٹ کیا ہے سیٹڈ اٹ ہیز بین ریکویسٹڈ ٹو اکارڈ پرمیشن فار کنڈکٹ آف مجلس with respect 1 to 3 جمادی الثانی 1445 ہجری جی۔ یہ میمو جو جاری ہوا تھا اس میں مجالس کا بھی ذکر ہے اور پریس وغیرہ کا ذکر ہے، جس میں مرد اور زن ہر دونوں کر سکتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے ان کا ظلم کتنا بڑھتا جا رہا ہے حسین علی خان صاحب کا۔ تو چنانچہ اب 2024 یہ جو ابھی اشرا ہوا ہے عشر اول، اس کے اندر دیکھیے آپ یہ 29 ذی الحجہ اور 1 محرم سے 9 محرم تک جو ہم نے بکنگ کرائی ہے 36,300 روپے لیے ہیں، یہ 36,300 روپے لیے ہیں۔ اور بکال اور حسین کی جو مجلس ہوا کرتی ہے اس کی ایک الگ سی رسید ہے، یہ 3,300 روپے ہے۔ جبکہ یہ عبادت خانہ پہلے
آپ کے جو تھا اس وقت حسین علی خان کی جانب سے ایک کلپ بھی جاری ہوا تھا کہ نہیں ہم جو ہے کوئی فیس بڑھانے والے نہیں ہیں، رقم بڑھانے والے نہیں ہیں، مگر دیکھا گیا کہ مسلسل یہ جو ہے نا اخباریوں کو یہ ستانے کے لیے آپ کے یہ کرایہ بڑھاتے جا رہے ہیں، اس کا کرایہ لے رہے ہیں۔ یہ کوئی بزنس پلیس نہیں ہے، یہ مجالس اور جشن اور دیگر عبادات کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ اس کے حصے جو کر دیے ہیں وہ بالکل غیر قانونی ہیں۔ اس کے حصے کرنا، ایک کوئی آپ کے امام کے نام سے حال بنا رہے ہیں، ایک دوسرا حال جو ہے نا کوئی شہزادی کے نام سے بنا دے رہے ہیں، یہ ان کے اختیارات میں نہیں ہے۔ منشاء وقف کو یہ نہیں تبدیل کر سکتے، یہ منشاء وقف کو، کیونکہ وقف نامے میں ہے کہ یہ شیعہ امامیہ اثنائے عشری کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ تو شیعہ امامیہ اثنائے عشری صرف آپ نہیں ہیں، بلکہ شیعہ امامیہ اثنائے عشری ہم بھی ہیں۔ اب اہم ترین بات، غور طلب بات یہ ہے کہ آج الحمدللہ یہ آرڈر ہو چکا ہے۔ اب تمامی حضرات جو بھی وہاں پہ مجالس و جشن کرنا چاہ رہے ہیں، یا مجالس و جشن ہو، کہ وہاں پر کوئی پیسے وغیرہ نہیں دینے کا ہے، بغیر پیسے دیے وہاں پر آپ لوگ مجالس کر سکتے ہیں۔ ایک حال کا اتنا کرایہ، پارکنگ ہے نیچے اس کا 1500، تماشا بنا دیے ہیں۔ حسین علی خان صاحب جب سے آئے ہیں یہ صرف اور صرف انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ ریٹ پیٹیشن نمبر 33741 آف 2023 کا ہے، اس کا ریویو ڈالے تھے ہم لوگ۔ ریویو آئیے نمبر 1 آف 2024 ہے، اور اس کا ججمنٹ ہوا ہے ٹیوزڈے دا 23rd day آف جولائی 2024، یہ آج ہی ہوا ہے۔ یہ میں ہمارے معزز آپ کے سینئر لائر علی جناب پی وینو گوپال صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو ان کے جونیئر ہیں آپ کے میر لقمان علی، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو ہمارے سینئر لائر نے جو آرگومنٹ کیا تھا اس کی بنیاد پر آج جو آرڈر ملا ہے، یہ تقریباً کافی صفحات پر ہے، تقریباً کچھ 17 تقریباً یہ دیکھیں آپ جی، 8 صفحات کے اوپر ہے، آپ حضرات اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا جو ہے آخری پیرا ہے، تو میں ہمارے لائر صاحب سے کہوں گا جو پڑھ لیں، کیونکہ اگر انگلش میں کہیں مجھ سے اگر غلطی ہو جائے تو یہاں پر پکڑنے والے لوگ زیادہ ہیں جی، گرفت میں لینے والے۔ The respondents are directed to permit Akhbari sect of Shia Muslims for conducting majlis and jasans in the subject Ibadat Khana, duly prohibiting the committee constituted by the Waqf Board under proceedings dated 1/6/2023 from collecting monies therefore. آپ کے ناظرین حضرات، اس کے اندر ہم نے جو مقدمہ دائر کیا تھا اس میں صرف یہ نہیں کہا، ہم اخباری اور اصولی ہر دو کے لیے گئے تھے۔ تو چنانچہ جتنے بھی اصولی حضرات ہیں وہ عبادات کر سکتے ہیں، کرایہ وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ بارگاہ ابوالفضل عباس جو موقوفہ جائیداد ہے، بی بی کا علاوہ موقوفہ جائیداد ہے، علاوہ سرتوخ مبارک موقوفہ جائیداد ہے، پنجشاہ ولایت موقوفہ جائیداد ہے، خدم رسول موقوفہ جائیداد ہے، نال مبارک موقوفہ جائیداد ہے، بادشاہی عاشورخانہ موقوفہ جائیداد ہے۔ ایسے کتنے جائیدادیں بتاؤں جو موقوفہ جائیدادیں ہیں؟ کیا وہاں پر یہ کرایہ لیا جا رہا ہے؟ کہیں پر کرایہ نہیں لیا جا رہا ہے۔ یہ حسین علی خان صاحب یہ مسلسل جو ہے آپ کے کرایہ بڑھاتے جا رہے ہیں، جبکہ عبادت خانے کی بہت ساری آمدنی ہے۔ ابھی ان کی جانب سے ایک آڈٹ رپورٹ جو شائع کی گئی ہے اس میں تقریباً 22 لاکھ روپے بتا رہے ہیں آمدنی جی۔ اس میں کتنا کلیکشن ہوا انہیں بتائے، کتنے کروڑ کا کلیکشن ہوا وہ نہیں بتائے۔ انشاءاللہ تعالی اس سلسلے میں بھی ان سے آگے آپ کے عدالت میں بات ہوگی، کیونکہ میں قانون کو ہاتھ میں لینا نہیں چاہتا ہے، میں قانون سے انشاءاللہ تعالی مدد لوں گا اور بات کروں گا میں۔
بس یہی اطلاع آپ حضرات کو پہنچانا بہت ضروری سمجھا الحمدللہ، کیونکہ ایام عزا ہے تو ایام عزا کے اعتبار سے میں اتنا کہہ سکتا ہوں تمام مومنین و مومنات کو امام مدد۔ ناظرین حضرات، بہت ایک اہم ترین بات میرے ذہن سے نکل گئی اور آپ حضرات تک پہنچانا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ اس عشر اول میں آپ حضرات نے دیکھا ہوں گے کہ برسا برس سے تقریباً یہ 50 سالہ قدیم ہمارا عشرہ ہے، تو وہاں جہاں علم مبارک کی استادگی عمل میں آتی ہے، سقائے حرم باب الحوائج قمر بنی ہاشم کے علم مبارک جو استاد ہوتے ہیں، یہ خود ساختہ صدر صاحب جو آپ کے جس وقت کے ہم علم استاد کر چکے تھے، تو وہ پیچھے سے جو اس کے فریم ہے جہاں پر بینر لگایا گیا تھا یا حسین یا عباس کا، یہ جو بینر لگایا جاتا یہ علم مبارک پر گرا دیے تھے جی۔ اور جب بعد میں ہم ان سے بات کیے تو بولے چوکی کو آگے ہٹا لو، آپ بتائیے کہیں کا دستور ہے کہ ایک مرتبہ علم مبارک استاد کرنے کے بعد ایسے ہٹا سکتے ہیں؟ یہ اپنے آپ کو شیعہ کر رہے ہیں اور علم مبارک کے ساتھ یہ بے حرمتی کیے ہیں۔ عجب نہیں کہ یہ شہزادی کونین کا جو دل دکھائے ہیں، آج ان کو یہ دن دیکھنے پڑ رہے ہیں